السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ٹاپک ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح's ایڈریس ٹو دا کوئٹہ میونسپلٹی۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایڈریس کس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد ہم تھیمز کے بارے میں بات کریں گے جس کے اراؤنڈ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس ایڈریس میں یا اس اسپیچ میں قائد اعظم نے کیا بولا تھا، کیا فرمایا تھا۔ لاسٹ پہ جو ہے ہم ریٹوریکل انالیسز کریں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس ایڈریس کے اندر قائد اعظم نے کون کون سی ریٹوریکل ڈیوائسز یوز کی ہیں۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ایڈریس جو ہے وہ یہ خطاب کیا تھا کوئٹہ میونسپلٹی سے 15 جون 1948 کو۔ میونسپلٹی بیسیکلی ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ایک جگہ کے جو ہوتا ہے رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر اور اس کے جتنے بھی کام وغیرہ ہیں وہ انہی کے انڈر آتے ہیں، انہوں نے ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ اور اس ایڈریس میں یا اس اسپیچ میں قائد اعظم نے مین چیز کس بارے میں بات کی تھی؟ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، کہ پاکستان کا فیوچر کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہ ایڈریس ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مین نظریہ کیا تھا پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی طرف، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے۔ کب؟ جب پاکستان آزاد ہو چکا تھا تو اس کے بعد قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ اب یہ ملک ترقی کرے جب علیحدہ ایک ملک بن چکا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تھیمز کی جانب۔ تھیم جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک یونیورسل اسپیسیفک آئیڈیا ہوتا ہے جس کے ارد گرد ہماری چیز یا اراؤنڈ جو ہے ریوالو کری ہوتی ہے۔ جیسے تھیم کسی بھی سٹوری کی ہو سکتی ہے، تھیم کسی بھی ہم چیپٹر پڑھتے ہیں اس کی ہو سکتی ہے، تھیم جو ہوتی ہے وہ کسی ایڈریس کسی بھی اسپیچ کی ہو سکتی ہے۔ فرسٹ تھیم از یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی۔ یونٹی اور سولیڈیرٹی بیسیکلی سیم چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے رہنا، ہر کسی کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، چاہے ان کا برا وقت ہو چاہے ان کا اچھا وقت ہو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دینا۔ اس ایڈریس میں قائد اعظم نے مین چیز جو ہائی لائٹ کی ہے وہ یونٹی اور سولیڈیرٹی ہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی پروگریس یعنی ترقی کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے جو مین چیز ضروری ہے وہ یونٹی اور سولیڈیرٹی ہے۔ انہوں نے کہا جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو آزاد ہونے سے پہلے جب ہمیں چاہیے تھا علیحدہ ملک جس میں ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں جیسا وہ چاہتے ہیں، چاہے اپنے مذہب کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق، تو اس ٹائم کیا ضروری تھا کہ یہ تھا کہ جو لوگ الگ وطن چاہتے ہیں وہ سارے اکٹھے رہیں، یونٹی چاہیے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے دنوں میں یونٹی سب سے مین چیز تھی جو ہمیں چاہیے تھی اور وہ ملی بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی یعنی پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے جن کا اپنا ایک جیسا ہسٹری، کلچر اور ڈیسٹنی، یعنی ان کا مقصد ہی ایک ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس ایڈریس میں سب لوگوں کو یونائٹڈ رہنے کا کہا، متحد رہنے کا کہا، اور یہ کہا کہ آپ چاہے کسی بھی صوبے سے بلانگ کرتے ہوں، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی کلچر کے ہوں، لیکن آپ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں تو اس لیے مل جل کے کام کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ سارے پاکستانیوں کا ایک مین مقصد کیا ہے کہ ایک بہترین اور ایک اسٹرانگ نیشن بنانا، اسٹرانگ نیشن جو کہ ہیپی بھی ہو، کیونکہ ملک جو ہیں وہ تبھی ترقی کرتے ہیں جب اس کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ تبھی گول اچیو ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کے کام کریں، کیونکہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب سارے اکٹھے مل کے کام کریں گے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یونٹی میں انہوں نے یہ بھی بات کی، یونٹی کا مطلب تو متحد رہنا ہے نا، یعنی کہ ایک جیسا ہونا۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ملک ہے سارے لوگوں کے لیے، یہاں پہ رہنے والے سب برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی کاسٹ کے ہوں یا کسی بھی کریڈ کے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیونلزم
ریجنلزم اور پروونشلزم کے کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ سارے پاکستانی اپنے آپ کو ایک قوم مل کے مطلب ایک قوم کی طرح سمجھیں، نہ کہ کسی الگ صوبے میں رہنے والے جیسے بلوچی سندھی کو اپنے سے مختلف مت سمجھیں. سارے جو ہیں وہ ایک کامن ان کے اندر فیکٹر ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. نیکسٹ تھیم از ڈیموکریٹک ویلیوز. اب ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہوتی ہیں یہ بیسکلی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک میں یعنی کہ جمہوری گورنمنٹ جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی فالو کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے رائٹس ملتے ہیں. اب اس اسپیچ میں اس ایڈریس میں قائد اعظم نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا، اس پہ بہت زیادہ زور دیا اور کہا کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی جو سب سے بہترین اور سب سے بڑی بنیاد ہی ہے جس سے شروع ہوتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان ویلیوز کی جس میں ایکوالٹی آ سکتی ہے، یعنی کہ برابری، جسٹس، انصاف دلانا، فریڈم یعنی آزادی دلانا، یہ جو ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ یعنی پاکستان کی آگے بڑھنے کی ترقی میں بہت زیادہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اب ان ڈیموکریٹک ویلیوز میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1 کہ قائد اعظم نے کہا کہ سارے باشندے یعنی باشندے کون ہوتے ہیں؟ جو سٹیزنز ہوتے ہیں، جو کہیں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں. ان کا کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی کریڈ ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، یہ چیز معنی نہیں رکھتی. اور یہ ڈیموکریٹک ویلیو پوائنٹ نمبر 1 ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کس بات پہ زور دیا؟ جسٹس کی امپورٹنس پہ، یعنی کہ انصاف کتنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہر باشندے کو، ہر سٹیزن کے پاس جو ہے وہ رائٹ ہے کہ اسے اچھا ٹریٹ کیا جائے اور دوسروں کی طرح ہی اپرچونٹیز دی جائیں. مطلب غریب کو امیر سے زیادہ نہ سمجھا جائے بلکہ برابر برابر ہو. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ سٹیزنز کی پارٹیسپیشن بھی کہا پولیٹیکل پروسیس میں ہونی چاہیے. جیسے اب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا نمائندہ خود چنیں. اور انہوں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ مائنورٹیز وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ کم تعداد میں ہوتے ہیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے. جیسے مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، زیادہ ہیں نا پاکستان میں، تو اس لیے یہ میجورٹی ہوگی اور مائنورٹی میں دوسرے ریلیجنز آ جاتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم ان کی سیفٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رہنے دیں گے. ہم ان کی پروٹیکشن اور سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نیکسٹ تھیم از اکنامک ڈیولپمنٹ. اب جب پاکستان آزاد ہو گیا تھا تو ظاہری بات ہے اس کی ترقی بھی ہونی چاہیے. تو قائد اعظم نے کہا کہ اکنامک گروتھ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. انڈسٹریلائزیشن مینز یہاں انڈسٹریز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں تاکہ پاکستانیوں کا جو رہنے سہنے کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہترین بنایا جا سکے. انہوں نے کہا اکنامک پروگریس یا اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کی ترقی کا ایک سب سے بہترین اور سب سے بڑا پہلو یہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، انڈسٹریز ہونی چاہیے پاکستان میں جس میں ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی، اسٹیل کی، شوگر کی، یہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو روزگار مل جائے گا کہ وہاں وہ کام کر سکیں گے. دوسرا کہ ہمارا امپورٹ پہ جو ہماری ڈپینڈنسی وہ ختم ہو جائے گی، ہم اپنا بنانا شروع کر دیں گے. انہوں نے ایک خواب دکھایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک ایسی نیشن ہونی چاہیے، یہ ایسا ملک ہونا چاہیے جو اپنے گوڈز اینڈ مٹیریلز بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی بات کی، پھر ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی فارمنگ کی ٹیکنیکس کو، جیسے پہلے بیل گاڑی چلاتے ہوتے تھے تو کہتے تھے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہے، اور کہتے تھے کہ ہمیں ماڈرن میتھڈس کو لے کر آنا چاہیے اور ٹیکنالوجیز کو، تاکہ ہماری پروڈکٹیویٹی زیادہ ہو، ایفیشنسی زیادہ ہو اور کم وقت میں ہم زیادہ چیزیں اگا سکیں.
اس کے بعد انہوں نے ٹریڈ اور کامرس کی بھی بات کی، یعنی کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات. انہوں نے کہا دوسرے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں اور ان کے ساتھ ایکسپورٹس کا کام جاری رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو اکانومی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور زیادہ اچھے تعلقات کی وجہ سے بھی ہمارا اچھا اثر پڑے گا ہماری نیشن پہ. نیکسٹ تھیم از آپٹیمزم اینڈ ہوپ. اب جو قائد اعظم کی پوری سپیچ تھی نا، اس پوری سپیچ میں جو ایک مین پوائنٹ دکھائی دیتا ہے نا، وہ یہ تھا کہ انہیں ایک طرح کا ہوپ تھا، ایک طرح کی امید تھی کہ پاکستان ترقی کر جائے گا. اسی ٹائم سے یعنی 1948 میں یہ ایڈریس دیا گیا تھا. اس سے پہلے ہی کچھ ٹائم پہلے ہی 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا. اب جب آزاد ہوا ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے آئے ہیں، اپنی جگہوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو ریسورسز چاہیے. تو اب اتنے بڑے ملک کو چلانا سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سپیچ نے انہیں ایک پازیٹیوٹی ان کے اندر اور ایک کانفیڈنس لے کر آئی لوگوں کے اندر کہ ہاں یہ ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے قائد اعظم نے جو ہے وہ کس بات سے سٹارٹ کیا، انہوں نے بتایا اور سراہا ان کی سٹرگلز کو، ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا تو اس ٹائم انہوں نے لڑا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کچھ زخمی ہو گئے تھے، کچھ کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا. تو پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم نے صرف ان چیزوں پہ نہیں مطلب نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں، کہ وہ زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے تھے، کہ تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر آپٹیمزم اور ہوپ برقرار رہے. اور انہوں نے کیا زیادہ کس کے اوپر امپورٹنس دی، انہوں نے امپورٹنس اس کے اوپر دی کہ آگے دیکھا جائے بجائے اس چیز کے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے. اور جب ان کے اندر پازیٹیوٹی کریٹ کرنی تھی تو قائد اعظم نے کیا کیا کہ جو پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کے بارے میں، پاکستان کے لوگ رہنے والے یہاں پہ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں ان کے بارے میں، اور ایک لوکیشن ہے جو پاکستان کی، اس کے بارے میں بات کر کے بتایا کہ ہمارا فیوچر اسٹرانگ نظر آ رہا ہے، کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مطلب بیٹھے بٹھائی ہی پروگریس مل جائے یا ڈیولپمنٹ ہو جائے پاکستان کی. ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، تو اسی ذریعے ہی ہم جو ہارڈ شپس ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھیم از لینڈ آف بریو پیپل. اب قائد اعظم نے کہا اس تھیم میں، لینڈ آف بریو پیپل میں، کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ بریو ہیں، بہادر ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ بہادر لوگ رہتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کی ہمت کو داد دی جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کی جو بلوچستان میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری ہارڈ شپس اور بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا. کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ کس کے اندر ہے، اس کے بہادر اور ڈٹرمنڈ لوگوں میں، جو کہ اس کی جنہوں نے اس کی انڈیپینڈنس کے لیے اور اپنی طرح کی زندگی جینے کے لیے ایک علیحدہ ملک مانگا اور اس کے لیے فائٹ کی. اور کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کی سٹرگل جو ہیں اس کو وہ ایکنالج کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں بہت بہترین کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس صوبے کا جو ہے مشکل ترین راستے اس کے جو ہیں، کیونکہ یہ پتھریلے راستے ہیں بہت زیادہ، اور اس کا جو ہارش کلائمیٹ ہے، ایک کلائمیٹ کیونکہ باقی صوبوں سے تھوڑا اس کا ہارش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نا اس نے مطلب کہ اس کو شیپ کر کے رکھ دیا. ان کے لوگوں کو کیسے کہ انہیں اسٹرانگ بنا دیا ہے، ہارش کلائمیٹ نے انہیں اسٹرانگ بنایا، ریزیلینٹ بنا دیا، ریسورسفل بنا دیا. وہ انہی کوالٹیز کو جس کے اندر ان کی بریوری، ہاسپٹیلٹی، لویلٹی، یہ سارا کچھ آتے ہیں، انہیں وہ ایڈمائر کرتے ہیں، انہیں وہ پریز کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کوالٹیز کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے آپ نے کام کرتے رہنا ہے تاکہ پاکستان ایک اسٹرانگ نیشن بن جائے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریٹوریکل انالیسس پہ.
ریٹوریکل انالیسس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو یا اسپیچ کو یا ایڈریس کو ہم انالائز کرتے ہیں اور ہم بیسکلی رائٹر کی ٹون چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رائٹر نے یا اسپیکر نے کس انداز میں اپنی بات کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. سو دا فرسٹ ریٹوریکل ڈیوائس از پیتھوس. اب یہ وہ ریٹوریکل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ایک رائٹر یا اسپیکر یوز کرتا ہے تاکہ وہ آڈینس میں پٹی، فیئر، انگزائٹی اور سیڈنس کی جو ہے وہ ایموشنز انہیں ابھار سکے، ارائز کر سکے آڈینس میں. جیسے کہ یہاں پہ قائد اعظم نے کہا ہے لیٹ us ورک ٹوگیدر ٹو بلڈ اے گارڈن آف پیس اینڈ پراسپیرٹی. اب وہ اصل میں گارڈن کی بات نہیں کر رہے، وہ پورے پاکستان کو گارڈن کے طور پر لے رہے ہیں، ایز اے گارڈن کہہ رہے ہیں. یہ ایسا گارڈن ہو جو کہ پیس اور پراسپیرٹی، یعنی کہ جس میں جو ہے ہر جگہ امن اور سلامتی ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک امیج انہوں نے بنا دی ہے آڈینس کے مائنڈ میں کہ اگر یہاں پیس اور پراسپیرٹی ہوگی تو یہ ملک ایک گارڈن کے طور پہ ہوگا جہاں ہر جگہ پھول ہی پھول ہوں گے اور ہریالی ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ریٹوریکل ڈیوائس از اینافورا. اینافورا کیا ہوتا ہے کہ جس میں ورڈز کلوزز کے، فریزز کے یا سینٹنسز کے سٹارٹ میں جو ہیں وہ ریپیٹ ہوں. کلوز کیا ہوتا ہے؟ جو کنوے کرتا ہے پورا میننگ، فریز پورا میننگ کنوے نہیں کرتا. اور سینٹنس تو آپ کو پتہ سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو ان کی جو بگننگ میں ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اسے اینافورا کہتے ہیں. جیسے قائد اعظم نے یوز کیا ہے وی مسٹ ورک ہارڈ، وی مسٹ پریزرو، وی مسٹ نیور گیو اپ. اب وی مسٹ سے بات یہ پتہ لگ رہی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لازمی کرنا ہے اور ہمیں یہ لازمی نہیں کرنا. نیکسٹ از میٹافر. اب اردو میں بھی ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تشبیہ اور ایک ہوتا ہے استعارہ. تشبیہ میں ہم کیا کرتے ہیں، فلی کمپیئر نہیں کرتے اس چیز کو، جبکہ میٹافر میں فلی کمپیئر، جو استعارہ میں فلی کمپیئر کرتے ہیں. سملی میں ہم لائک اور ایز یوز کرتے ہیں، جبکہ میٹافر میں ہم لائک یا ایز یوز نہیں کرتے، ڈائریکٹلی اس کو کمپیئر کر دیتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ جس کے اندر اس طرح کی سیم کوالٹیز موجود ہوں. جیسے کہ قائد اعظم نے کہا لیٹ us نرچر دس گارڈن آف پاکستان، یعنی کہ وہ پاکستان کو ایک گارڈن سے کمپیئر کر رہے ہیں. یعنی کہ جب یہاں پہ ہر جگہ سکون ہوگا، امن و سکون ہوگا، خوشحالی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو ایک گارڈن کی صورت ہی ہوگی، کیونکہ وہاں جا کے بھی ہمیں سکون ملتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں رہنے میں سکون ملے گا. فورتھ ون از ریٹوریکل کوسچنس. اب ریٹوریکل کوسچنز جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی وہ کوسچنز نہیں ہوتے جو ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے آنسر لیں. یہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ کوسچنز ایک طرح کے وہ کوسچنز ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم دوسروں کو کوئی ایک آئیڈیا کنوے کر سکیں. جیسے کہ قائد اعظم کہتے ہیں واٹ از آر ایم، واٹ از آر گول. اب یہاں پہ قائد اعظم ان سے آنسر نہیں پوچھ رہے کہ ہمیں بتا دو. بیسکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آڈینس سوچے اپنے مائنڈ کے اندر کہ ہمارا مین گول کیا ہے، جو کہ مین یہی ہونا چاہیے اپنے ملک کی امن و سلامتی. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آڈینس سوچے کہ آیا ہم نے کچھ اس کے لیے کیا بھی ہے یا نہیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. نیکسٹ از انکلوزیو لینگویج. انکلوزیو لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو کہ رسپیکٹفل بھی ہوتی ہے، اور ایسے یہ ہوتی ہے کہ یہ میوچول کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ساروں کو انکلوڈ کر کے بات کی جاتی ہے. جیسے وی آل آر پاکستانیز، وی آل آر ون نیشن، یعنی کہ سب کی بات کی ہے نا، کسی ایک بندے کو نہیں کہا کہ تم پاکستانی ہو، ٹھیک ہے، یا تم ایک قوم سے بلونگ کرتے ہو، نہیں، انہوں نے کہا سب رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کو، کسی بھی کاسٹ کو، کسی بھی کریڈ کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب پاکستانی ہیں اور ایک ہی قوم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وی اور آر کا لفظ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر، کہ تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ ہمارے جو ہیں کسٹمز جو ہیں، ہمارے کلچر ہے، ہماری ہسٹری ہے، وہ سیم ہے اور ایک جیسی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، قائد اعظم محمد علی جناح ایڈریس ٹو دا کوئٹہ میونسپلٹی.
ہم نے اس ایڈریس کے بارے میں پڑھا، اس کی تھیمز دیکھیں اور اس کا ریٹوریکل انالیسس دیکھا۔ اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ Don't forget to share your viewpoints about this video in the comments. Like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you.